नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वली। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान मलिक की शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग पर 20 साल कबल बनाई गई भरपूर इंकशाफात से भरी हुई रिपोर्ट और इसमें छुपे हुए बॉम्बशेल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए गए। ये रिपोर्ट उस वक्त के सदर रफीक तारड़ को पेश की गई थी, जिसे पढ़ने के बाद मालूम होता है कि शरीफ खानदान ने अपने करीबी दोस्तों न्यूयॉर्क के शेख सईद और जावेद कयानी के जरिए लाखों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स के जरिए लंदन, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में कराई। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रहमान मलिक की ये रिपोर्ट शरीफ खानदान के लिए कितना बड़ा तूफान साबित हो सकती है। प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन फ्लैट्स किस तरह से खरीदे गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे कि पाकिस्तान में सब अच्छा, खराबी सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने नाक़दीन पर बरस पड़े। रेटिंग कम और बढ़ने का पैमाना क्या है ये भी उन्होंने बता दिया। दूध और शहद की बहती हुई नहरें आखिर कहां से ढूंढ लाएं। गलत हुकूमती पॉलिसीज के नाक़िद एंकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की तौसीह की मुखालिफत कर दी। 2 साल पहले भी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुखालिफत की गई थी, लेकिन बाद इसके हक में वोट दिया गया था। इस बार की मुखालिफत के पीछे कोई नई सियासी चाल या फिर किसी डील का हुसूल है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब पैनामा केस की बात करेंगे। आज की जो प्रोसीडिंग है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल प्रोसीडिंग्स जो है रोज़ जो है पेंडुलम स्विंग कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी बारे सबूत जो है वो एक पार्टी पे चला जाता है, कभी दूसरे पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जो वो तयन कर रहे हैं वो 2 चीज़ें हैं। आम आदमी को तो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका है इमरान खान के समेत जो इनको बड़ी सीधी सीधी कहानी लगती है कि जनाब इनके बयानात में जो है बहुत ज़्यादा तजाद है, जो ख़ानदान के पहले आते रहे अपार्टमेंट्स पे, फिर जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान में कुछ और कहा, टीवी की स्पीचेस में और कहा, और इनके वकीलों ने कुछ और कहा। वो काफ़ी सारे झूठ तजाद। आम आदमी को एक बहुत बड़ा तबका है जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं और जमात इस्लामी भी लीड कर रही है, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जो कहते हैं बड़ी कहानी तो बड़ी सिंपल सी है। अदालत में उनको बहरहाल कानून के पैराए में उसको सारी कहानी को समेटना होता है और ये वकील का काम होता है। वो वकील से जो सवालात जो कर रहे होते हैं उसके पीछे 2 चीज़ों का मेरे ख्याल में तयन कर रहे हैं। एक तो ये कि अदालत के लिए आसान होता है, ये मैं ज़रा उसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। एक चीज़ होती है इंक्विजिटिव इंक्वायरी और एक एडवर्सेरियल। इंक्विजिटिव ये है कि तफ्तीश, कि आप जो है जो तफ्तीशी तरीके से आप कर रहे होते हैं, जो कि असूली तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। ये अपीलों की कोर्ट है। अदालतें जो छोटी अदालतें हैं वो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनके यहाँ तफ्तीशी अमल हो जाता है, उसके बाद इधर आती है टेक्निकली। दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट लिए आसान है अगर एडवर्सेरियल हो, कि 2 बंदे आपस में 2 वकील लड़ रहे हैं और वो फैसला करते हैं कि ये ठीक कर रहा है कि वो ठीक कर रहा है। जो है यहाँ पे चूंकि एक यूनिक सिचुएशन है कि अदालत ने टेक्निकल टर्म्स में 184(3) के जरिए ये मुकदमा किया। 184(3) ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ले सकती है 2 वजूहात पे। एक अगर मफाद आमा के अंदर हो या एक इंसानी हकूक की पामाली हो। अब इसकी जो है वो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि विकेट पे रहें या इसमें हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके पीछे यही तजब्जुब है। अब इसकी कि ये 184 मफाद आमा में और इंसानी हकूक की पामाली में आता है कि नहीं आता, मेरे जैसे किसी आम आदमी से पूछें तो उसकी ब्रॉड तशरीह, जो उसकी बड़ी ब्रॉड तशरीह है, वो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है मेरे जो है मफाद आमा में भी है कि मेरे टैक्सेस जो मैं हर माचिस साबुन पे देता हूँ उसका रखवाला, जो इमरान खान बड़ी अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके ऊपर सवाल हैं। तो मेरे आम आदमी में कोई और अदारा कर नहीं रहा, तो मेरी नजरें उन पे है। मेरे इंसानी हकूक की भी पामाली हो रही है कि बुनियादी हकूक है कि मेरा ये प्रोटेक्टर है मेरे टैक्सेस का, ये ठीक करे। मगर अदालत बहरहाल वो वकला की अपनी ज़ुबान में वहाँ पे देख रहे हैं और जो एक मैं चल रहा हूँ, अभी चल रहा है, अभी वो फैसला नहीं कर पाए इस पे, तो अभी ये चल रहा है, तो आगे देखेंगे। मगर एक सीरियस ज़रूर आ गया है कि सिराजुल हक साहब ने जो कल बात की है कि जनाब ये बात किस बात की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अदालत की नज़र में आ सकती है कि इतने कम अज़ कम जो आज ख़ास तौर पे रहमान मलिक साहब की कल हुदैबिया की रिपोर्ट आ गई थी, आज रहमान मलिक साहब की आ गई है,
اس پہ تفصیل جو ہے نا اور اس کے کیا امکان ہے بڑی آسان زبان میں جو ہے نا رؤوف کلاسرا صاحب ایکسپلین کریں گے. مگر اس کے اندر ایک مختصراً اتنی اگر اس کو چھوڑ بھی دیں کیونکہ اس پہ اوپر 10-20 سال کسی نے کچھ نہیں کیا. 1998 کی یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے, اس کے بعد سب کی مشرف کی بھی گورنمنٹ آئی, ان کی بھی گورنمنٹ رہی, پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ آ گئی, تو کسی نے اس کو چھیڑا ویڑا نہیں ہے. یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے اداروں پہ, اسی لیے عدلیہ کے پاس گئے ہیں کہ یہ شاید ان کو یہ لیگیلٹی سے نکل کے یہ ایک یونیک سچویشن ہے کہ جہاں ادارے مفلوج نظر آتے ہیں, اسی لیے عدالت کو ٹپیکل اس سے رائے سے باہر نکل کے اگر کوئی تفتیش کرنی پڑ جائے تو بغیر کمیشن بنائے, کیونکہ ورنہ وہ کمیشن کی طرف جاتا ہے, تو یہ شاید اس میں کوئی حرج نہ ہو. The court is still open. ٹھیک ہے, کمیشن کی تو بات کریں گے, لیکن کلاسز صاحب کل حدیبیہ پیپر ملز, آج رحمان ملک کی یہ رپورٹ, اس رپورٹ کے اندر ایسا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی امیدیں اس رپورٹ سے بھی بڑی وابستہ ہیں, وہ ذرا تفصیلاً آپ ہمیں بتائیں. میں کوئی پچھلے 20 سال سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, بہت سارے سکینڈلز بریک بھی کیے ہیں, کئی دفعہ عدالتوں میں بلایا بھی گیا ہے, پڑھے بھی ہیں, ڈاکومنٹس بھی پڑھے ہیں, چیزیں بھی پڑھی ہیں, رپورٹیں بھی پڑھی ہیں, رپورٹ بھی کیا ہے. ای مسٹ سے جتنے بم شیل میں نے اس 250 پیجز کی رپورٹ میں اور عامر متین صاحب پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں جس کو پڑھ رہے ہیں, کہ میرا یہ خیال ہے ایز اے رپورٹر اس رپورٹ پہ کم از کم 1 درجن پروگرام کیے جا سکتے ہیں, ناٹ ون, ایک نہیں درجنوں پروگرام اس رپورٹ پہ کیے جا سکتے ہیں جو میں نے اب تک اس کو پڑھا ہے میں نے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی شو ہونے سے شروع پہلے کہ اتنی ساری انفارمیشن یہاں سے میں نے یہ گیدر کی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میری آئی گفتگو میں ربط نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہیں سے روڑا کہیں سے اینٹ, وہ جو یہ بھانمتی والا کنبے والا حساب لگ رہا ہے. مجھے یہ سب سے زیادہ خوف یہ آ رہا ہے کہ اتنی انفارمیشن کو میں کیسے اپنے ویور تک پہنچاؤں کہ ان کو سادہ لفظوں میں سمجھ. عامر صاحب آئی ایم فیسنگ اے بگ ٹیسٹ, آئی مسٹ سے. اس سے پہلے کہ میں اس میں سادہ لفظوں کی کوشش کروں, 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پورا ایکسپلین کروں میں کہ لندن کے فلیٹس منی لانڈرنگ کے ذریعے کیسے ڈھونڈے گئے. جو ہم ٹریل کی بات کر رہے ہیں, یہ منی ٹریل ساری موجود ہے اس میں, اس رپورٹ کے اندر ٹوٹل. مختصراً کہہ سکتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں سر, دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر. یہاں سے ایک جوید کیانی صاحب تھے, بڑی مختصر سمجھا رہا ہوں, اس کے بعد بریک کے بعد واپس آ کے میں تفصیل سے پوری کہانی سناؤں گا تاکہ ہمارے ویور ذرا انتظار میں نہ رہیں کہ جناب کہ یہ دریا میں کوزے کو انہوں نے کیسے بند کیا گیا ہے. اور رحمان ملک کو داد بھی دوں گا آج میں ماں سے, بلکہ مجھے کہنے دیں کہ رحمان ملک کو اس رپورٹ کے بعد 7 خون معاف ہو جانے چاہیے جو رحمان ملک نے, جو آپ کو گلے ان سے رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے معاف کر دی ہیں. بڑی بات ہم کر رہے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ 7 خون, میرا خون بھی ملک صاحب کو اس میں کہہ دیتا ہوں جی معاف ہے. اتنی انہوں نے اس پہ محنت کی ہے ملک صاحب نے. بڑی مختصر سی, یہ جوید کیانی صاحب ایک ان کے ذمہ لگایا گیا کہ منی لانڈرنگ کرنی ہے آپ نے, اور اس کے لیے مختلف پروجیکٹس سے منی لانڈرنگ کے لیے انہوں نے آگے سے آ کے, جس میں قاضی فیملی کا بھی ذکر آتا ہے, شیخ سعید صاحب جو ہیں نیو یارک کے, ان کے بزنس مین ہیں, دوست ہیں جو امریکن, وہ نیشنل, ان کا نام بھی بعد میں آئے گا. انہوں نے جوید کیانی صاحب نے لاہور میں ایک سلمان ضیاء صاحب تھے جو ایگزسٹ نہیں کرتے, جعلی جھوٹا, انہوں نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا, خود اس کو انہوں نے اکاؤنٹ کھولا انہوں نے سلمان ضیاء صاحب کا. اس اکاؤنٹ میں انہوں نے بیرون ملک سے جو یہ پیسے لے کے گئے تھے, وہ پیسے کیسے لے کے گئے تھے کہ یہاں پشاور میں حوالہ ایک کاروبار تھا, حوالے کے ذریعے 14 کروڑ روپے انہوں نے وہاں پہ بینک آف عمان میں شارجہ میں بھیجے. ٹھیک ہے, وہ 14 کروڑ جو ہیں مختلف طریقوں سے ان کو انہوں نے فارن ریمیٹنسز انہوں نے شو کر کے تو شریف خاندان کے 43 ممبران کے نام پر بھیجے سارے خاندان کی پھپھیاں ماسیاں سب کے نام پہ جو ہے نا وہ پیسہ واپس آیا, ایف ای بی سیز کے تھرو آیا ہوا ہے, واپس آیا. کیونکہ ریمیٹنسز کا لا بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جو رقم ریمیٹنسز کے ذریعے آئے گی اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوگا اور اس پہ کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ان کا کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا. خیر وہ پیسے آئے اور سلمان ضیاء صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. سر کیا بریک نہ لے لیں ابھی فوری طور پہ, میں تو بھی مختصراً بتا رہا تھا, کہانی تو بڑی لمبی ہے کہ سلمان بٹ کے اکاؤنٹ, سلمان ضیاء صاحب, سوری یہ سلمان ضیاء صاحب تو بٹ صاحب ہمارے ذہن پہ رہتے ہیں. بس کلاس میں مجھے تھوڑی سی بریک. چلے میں آپ کے بعد اس کو بتاؤں گا کہ سلمان ضیاء صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے کہاں سے گئے, کہاں سے پھر وہ لندن گئے. منی ٹریل کی کہانی آسان لفظوں میں یہ آپ بالکل ایک منی ٹریل کی کہانی, جو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। रब जहां से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे क्लासेस। अब आप मेरा ख्याल है मनी ट्रेल के हवाले से बात कर रहे थे। आप थे कि पेशावर के हवाला ग्रुप के हवाले से बात, पैसा बाहर गया और शेख सईद के हवाले से पैसा FEBCs के जरिए वो एक जाली अकाउंट खोले गए और सलमान ज़िया साहब के, उसमें पैसे कराए गए, वहां से वो पैसा शैमरॉक में गया। यहाँ याद रहे सलमान ज़िया साहब एग्जिस्ट नहीं करते। अल्लाह आपका भला करे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही याद दिलाया। अब सलमान ये ज़िया साहब जो हैं, इनकी कहानी जो कि एग्जिस्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू ये रहमान मलिक साहब फाइंडिंग। इसके बाद पैसा सीधा सीधा सलमान ज़िया साहब के अकाउंट से, और ये जहन में रखिएगा नवाज शरीफ साहब एक फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए एक लॉ लाए थे, बदनाम ज़माना 1992 का फॉरेन करेंसी एक्ट, जिस तरह के आजकल भी आ रहा है। हर दौर में ये 4-5 एमनेस्टी स्कीम्स ला चुके हैं। उनमें से पहली जो ये थी FEBCs, फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स, जो सर्टिफिकेट लगाए गए थे वो उसके जरिए पैसा लाया गया। उसमें यह भी था कि यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलें, आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में यहाँ पे अपना डॉलर में अकाउंट बैंक खोलें और दुनिया के किसी हिस्से में उसको ट्रांसफ़र करा लें या वहाँ से जाके निकाल लें। ये भी था, ये फ्री फ्लो ऑफ ये मनी हो रही थी। खैर मैं ज़रा अगर लोगों को थोड़ा सा पहले मैं समझा दूँ एक बड़ा सिंपल लफ्ज़ में, फिर हम आते हैं डिटेल में। डिटेल बड़ी खौफनाक है। तो सलमान ज़िया साहब के अकाउंट से जो लाहौर में खोला गया, और खोलने वाले जावेद कियानी साहब थे जिन्होंने इन्हीं के दस्तखत किए और जैली सारा इन्होंने काम किया। वहाँ से एक ऑफशोर कंपनी है, उसका नाम है शमरॉक जी, वो लंदन में रजिस्टर्ड है। वहाँ के एक बैंक में उनका अकाउंट था। यहाँ से पैसे जो हैं सलमान ज़िया साहब के अकाउंट से शमरॉक को भेजे गए। ऑफशोर कंपनी जो वर्जिन आइलैंड में वहाँ पे रजिस्टर्ड थी, उसने आगे उस ऑफशोर ने एक और वहाँ पे आपके वो थी एक मिस्टर वैग मुलर साहब थे जिनकी अपनी कंपनी थी। वो पैसे वहाँ से शमरॉक ने उनको वैग मुलर साहब को भेजे। सही। वैग मुलर साहब ने आगे जो इनकी ऑफशोर कंपनी चला रहे थे, 2 ऑफशोर कंपनीज थी जिनके नाम जो थे वो थे नीलसन और आमिर साहब अब दूसरा नाम आप बताएं। नेस्कॉल, जिन्होंने बाद में लंदन के ये फ्लैट इन्होंने खरीदे। सो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब ये एक्सप्लोसिव ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट सिर्फ महज ज़बानी खर्च जमा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो भी मैं बताऊंगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में रिपीट कर देता हूं सर, कि वो ये कहते हैं कि 14 करोड़ रुपए की इन्होंने पेशावर हवाला के जरिए, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी पैसा कमाया पाकिस्तान में। उन्होंने पेशावर हवाला के जरिए बैंक ऑफ ओमान भेजा, वहाँ से दोबारा इन्होंने अपने जो फैमिली मेम्बरान थे उनके जरिए, और फिर ये पैसा जो है सलमान उनके ज़िया साहब के अकाउंट में डाला गया। उन्होंने शमरॉक को लंदन में बैंक अकाउंट में भेजे, उन्होंने आगे एक मिस्टर वैग मुलर साहब थे उनके अकाउंट में भेजे, उन्होंने आगे जो आपकी नीलसन और दूसरी कंपनी जो है नेस्कोल जो है उनको ऑर्डर किया कि ये आप जाएं और लंदन के ये 4 फ्लैट्स जो हैं वो खरीदें। ये रिपोर्ट जो कहती है सिंपल जो मनी यो ट्रेल जिसकी हम बात करते रहते हैं, ये रिपोर्ट रहमान मलिक की इस रिपोर्ट में सारे का सारा वो मनी ट्रेल बड़ी तफसील से दिया गया। मैंने बड़ा आपको इस पे वो रखा है। इसमें आगे आप कहेंगे कि और कौन कौन लोग थे, टोटल इनकी जो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट इस वक्त जो खरीदे गए थे, उन्होंने ये नीलसन नेस्कॉल के जरिए खरीदे 4 फ्लैट्स, वो उनकी ये कहते हैं कि ये उस वक्त कीमत जो थी वो 30 लाख पाउंड थी या 30 करोड़ रुपए थी, जो उस वक्त पाकिस्तान का पाउंड जो है, नहीं सॉरी, जो ना उसका यूके का पाउंड है वो आपको 100 रुपए के बराबर था। सो टोटल रहमान मलिक साहब इसमें ये भी लिखते हैं, आपने भी पढ़ी है सारी रिपोर्ट, कि जनाब मियाँ साहब जो हैं ये तो वहाँ पे 97-98 में ये तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे यहीं पे इसी इसमें उसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इनका बेटा जो है वो इनको एक दफ़ा जब मियाँ साहब गए वहाँ पे, इसके बेटे ने उनको रिसीव किया, वो हसन नवाज हूँ कि मेरा ख्याल रिसीव किया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद जर्नलिस्टों को 1998 में वहाँ पे बुलाया और उसमें अखबार के तराशे भी उन्होंने पेश किए हुए हैं। इसमें एक जो लिंक क्लास साहब आप बीच में एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये सलमान ज़िया और 3 फिक्टिशियस नामों से जो अकाउंट था, इनसे फिर ये काजी खानदान के अकाउंट्स में आया। मैं दरमियान में सिर्फ ये कह दूं कि जावेद कियानी साहब इसके अंदर जो रोल आ रहा है, जावेद कियानी साहब के जो वो भतीजे भांजे हैं शेख सईद साहब के, जो आजकल भी न्यूयॉर्क में हमारे ऑनररी कौंसल जनरल हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर के इनकी वजह से व्हीट स्कैंडल शुरू हुआ था। रियाज खोखर साहब की नौकरी अमेरिका में इस वजह से हमारे मास्टर की चली गई थी क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस की थी। और जब भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाते हैं, असम्बली में जो साहब एक बैठे होते हैं यूएन असम्बली में, उनके साथ ये वही शेख सईद साहब
साहब हैं, उनके ये भांजे भतीजे हैं जावेद कियानी साहब, ये रोल इनका था। काजी फैमिली के अंदर क्या रोल था? आप काजी साहब पे आ जाए। काजी साहब पे भी आते हैं। पहले जरा अब आपने शेख सईद साहब याद दिला दिए, जरा उन पर भी रोशनी डाली गई है। इतने इस खानदान के लिए लोग शरीफ फैमिली के लॉयलिस्ट हैं मस से, इन्होंने अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाया सर, सारा शेख का, सईद शेख साहब ने अपनी बेटी सारा शेख का अकाउंट खुलवाया न्यूयॉर्क में, और यहाँ से उनके अकाउंट में $3.5 लाख पाकिस्तान से भिजवाया गया इन जाली अकाउंट से। $3.5 लाख जी। ये सईद, ये जो शेख साहब जो हैं, जो आपके बकौल इस वक्त ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं जो पाकिस्तान के वहाँ पे न्यूयॉर्क में। अब मैं आपको आता हूँ कि इनको दाद देनी चाहिए कि अपने बच्चे भी इन्होंने कुर्बान किए हैं सर, जैसे वफादारी में। जी वफादारी में अपने बच्चे भी, मतलब आज उनकी बेटी का नाम जो आ रहा है सारा शेख साहबा का, न्यूयॉर्क में, वो अमेरिका में रहती हैं, ये उसमें सारा लिस्टेड है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं सारी। इसमें मज़े की चीज़ ये आमिर साहब, इन्होंने कैसे की है, जावेद कियानी साहब ने अकाउंट खोले सर, इन्होंने ये काजी फैमिली के अकाउंट 2 खोले गए, एक काशिफ ये मसूद काजी साहब थे, दूसरे नुज़हत गोहर काजी साहबा थी। इन्होंने क्या काम किया सर, या 28 सितंबर 1993 को ये जो जावेद कियानी साहब हैं, इन्होंने अपनी बेगम का अकाउंट खुलवाया सर, एक ये मनी लॉन्ड्रिंग पूरी फैमिली के साथ मिलकर कर रहे थे, अपनी बेगम का अकाउंट खुलवाया। उसमें पहले इन्होंने डाले $4000 के करीब, उनका नाम है मरियम कियानी के नाम पे, ये हबीब बैंक की ज़्यूरिख जो लाहौर में था वहाँ पे खोले, वहाँ पे ट्रांसफ़र किए। उसी डेट को 8000 के करीब $8000 जावेद कियानी ने अपने अकाउंट में भी डाले। फिर वहाँ से ये 4 जुलाई 1993 को $62,000 जो है शेख सईद को ट्रांसफ़र किया गया सर। और ये आम लोगों के लिए इल्जामात दिए, इसमें रहमान मलिक साहब ने नेक्सस के अंदर सारी रसीदें, अकाउंट नंबर, एक एक डिटेल दी हुई है। सो ये हम मुबैना तौर पे इसलिए नहीं कह रहे कि इसके अंदर जो, और ये अदालत ने एज एविडेंस सबूत के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा जी चाहे हो सकता है 15-20 साल में इसका नतीजा नहीं, ये तफ्तीश नहीं हुई, मगर इसके अंदर जो इसके अंदर मवाद मौजूद है, सबूत मौजूद है, वो एज एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जी सर। आगे इसमें सुने जो आपने उसकी बात की, इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि रहमान मलिक ने सारी ये तहकीकात कैसे क्यों करें। इन्होंने नवंबर 1994 में एक FIR दर्ज हुई मियां नवाज शरीफ साहब की और इनकी पूरी फैमिली के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में, और बैंक्स को वहां से आर्डर दिए गए थे कि FIA जो इन्वेस्टिगेट करे। सो रहमान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि उस FIR के नतीजे में हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं दुनिया भर से इकट्ठे किए हैं या बैंकों से किए हैं, अदालत के हुक्म पर किए हैं। ये बकायदा इसमें लिखा हुआ है, ये जितनी प्रोसीडिंग हुई हैं, जितने एविडेंसेस हैं, ये बैंक्स या दुनिया भर से जो भी कुछ इन्होंने इकट्ठा किया है अदालत के हुक्म पे किया है। क्लास मुझे ब्रेक पे जाना होगा, फिर ब्रेक पे आ गए। बिल्कुल, अब ब्रेक है, बड़ा जरूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, डिटेल इसकी जानते रहेंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम कि रहमान मलिक साहब ने आखिर खुद कार्रवाई क्यों नहीं की थी, इस पे भी बात करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। क्लासेस अब 1994 में FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, FIA ने अदालत के हुक्म पर सबूत इकट्ठे किए, बाकी मजीद आप हमें बताएंगे। ये तो उस रिपोर्ट की मैं बेसिस बताता रहा हूँ कि रिपोर्ट ये बनी कैसे थी, और रहमान मलिक ने काम शुरू किया था 94 से, हुकूमत चली गई 2 साल बाद उनकी वहाँ पे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने रिपोर्ट को कंपाइल किया, और फिर ये रिपोर्ट जो है उन्होंने उसमें पूरी डिटेल लिखी है कि कैसे मेरे ऊपर बाद में जब नवाज शरीफ साहब आए और फौरी तौर पर जो अफसरान इस पे ये काम कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे FIA में, मियाँ साहब ने सबको सस्पेंड किया, होना चाहिए था, इतनी बड़ी बड़ी चीजें फ्रॉड आप पकड़े हैं, आपने सस्पेंड ही होना है। वो सस्पेंड हो गए, और कुछ अरसे बाद ये लिखते हैं रहमान मलिक साहब कि इन पे केसेस बना के इनको अडियाला जेल वहाँ पे इनको भेज दिया गया। वहाँ से एक रात रहमान मलिक साहब कहते हैं, अब उसको मनी ट्रेल में भूल क्यों किसी और साइड पे चल पड़े। मैंने कहा था ना कि अगर रब्त ठीक ना हो तो नाराज नहीं होना आपने। रहमान मलिक कहते हैं कि जनाब एक रात मुझे सुबह 4 बजे वहाँ से इन्होंने उठाया, ये उससे अडियाला जेल से उठा के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले गए, वहां पे 4 घंटे मेरे ऊपर दबाव डालते रहे, जिसमें सैफ रहमान साहब को भी वो लिखते हैं। अच्छा। अपनी गवाही डालने के लिए उन्होंने उस वक्त का वो जो जेलर थे, जेल सुपरिटेंडेंट थे, उनका नाम भी लिखा है कि इनको पता है कि मुझे सुबह 4 बजे लेके गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। कहा क्या गया इनको कि जनाब आप बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, जो नसीरुल्लाह बाबर साहब थे इंटीरियर मिनिस्टर, उनके खिलाफ बन जाएं। अच्छा। हम आपको माफ कर देते हैं। मलिक साहब कहते हैं फिर एक दिन इन्होंने कहा जी मैंने नहीं माना इस पे, फिर वापसी पे उनको डेथ सेल में रख दिया गया।
اس رپورٹ کی وجہ سے. یہ رپورٹ بڑی اہم رپورٹ ہے, اس کے لیے لوگوں نے کچھ رسک لیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن میں چل رہا تھا اپنے گھر کے باہر, میرے اوپر فائرنگ بھی کی گئی اور چند کوئی اس انچز سے میں بچا تھا مرتے مرتے. یہ رپورٹ انہوں نے 98 میں تارڑ صاحب کو صدر پاکستان کو پیش کی گئی تھی, اور یہ حالانکہ اس کے اوپر چلان اس کے اوپر نہیں ہوا, پر میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی ایف آئی اے کی ہسٹری میں وہ نہیں رپورٹ لکھی ہوئی. یہ بڑی تھورو کام کیا ہوا ہے, ایک ایک چیز کو کوالیفائی کیا گیا, ہر چیز کی مثال دے کے واضح اور ثبوت دیا گیا, اور نیکسچر کے اندر ساری رسیدیں اس کے اندر موجود ہیں. پر وہ پڑھ کے جو ہے نا میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ جو آ رہی تھی نا کہ 43 لوگ خاندان کے, ساری مامیاں چاچیاں جو ہیں خاندان کی, وہ باہر سے پیسہ لے کے آ رہی, تو میرے ذہن میں یہ لگ رہا ہے کہ سوپرانوز کی کوئی قسط چل رہی ہے. وہ بالکل امیج یہی آ رہا ہے کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اور اتنا خاندان کا سب کے نام موجود ہے, رسیدیں موجود ہیں. بالکل جی کلاس صاحب. سو اس میں ایک تو یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کلیئر طور پر لکھا ہے انہوں نے رحمان ملک نے کہ یہ رپورٹ میں اس لیے وزیراعظم کو نہیں بھیج رہا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر, بڑے انہوں نے شدید انہوں نے الزامات لگے ہیں اس پہ نواز شریف صاحب پہ سمری میں بھی, اور انہوں نے تارڑ صاحب کو کہا کہ میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنے. ادروائز تارڑ صاحب کی کیا اوقات تھی کہ اتنی بڑی رپورٹ پہ وہ کوئی فروغ لغاری کو کچھ بھی کہے نا, چلیں فروغ لغاری جو تھا جب ان کے نوٹس میں کرپشن کی کوئی آئی تھی پیپلز پارٹی کی چیزیں غلہ جیسا ہی ریئیکٹڈ. تارڑ صاحب نے تو کبھی اس کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ رپورٹ ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. خیر میں جلدی سے اس میں آپ کو 2-4 چیزیں اور بتا دوں اس میں, کہ اس میں انہوں نے جو مین لوگ منی اس میں استعمال کیے ہیں, انہوں نے رحمان ملک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سارے پیسے انہوں نے یہ ناجائز طریقے سے پاکستان میں کمیشن سے ارن کیے. جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت مال بنائے گئے, یہ موٹر وے جب بنایا گیا لاہور اسلام آباد اس سے پیسے کمائے گئے, دیگر انہوں نے وہاں پہ مدعو میں پیسے کمائے. اس میں جو لوگ استعمال ہوئے منی لانڈرنگ کے لیے وہ میں رپیٹ کر دوں, ایک محمد رمضان صاحب تھے, ان کا جعلی اکاؤنٹ کھولا گیا. جوید کیانی صاحب نے اپنا اکاؤنٹ کھولا, اپنی بیگم مریم کا اکاؤنٹ کھولا انہوں نے. اس کے بعد وہاں پہ قاضی فیملی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے کھولے تھے. جوید کیانی صاحب نے انہی کے سگنیچر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ہینڈ رائٹنگ ایک ایکسپرٹ ہم نے لیا تھا, وہ کہتے ہیں یہی پہ کر رہے تھے. پھر وہاں پہ اصغر صاحب تھے, ان کے ذریعے سارا پیسہ جو ہے یہ رمضان وغیرہ کا یہ ٹرانسفر انہوں نے کیا بینک آف امریکہ میں. یہ قاضی فیملی جو لندن کی تھی, ٹھیک ہے, اس طرح سے انہیں بھی اپنے ساتھ کے اندر 15 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا. پہلے ایک بہن کو بھیجا گیا, بہن نے بھائی کو بھیج دیا, بھائی نے باپ کو بھیج دیا. یہ کھیلتے رہے آپس میں, وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر بس گھماتے رہ گئے تاکہ پتہ نہ چلے. مقصد یہ تھا کہ اس منی ٹریل کا پتہ نہ چلے. سو مختصراً یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی فیملی تھی جو بڑی معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ they were part of the game as well. ان کا جو اسحاق ڈار صاحب کا گھر تھا لاہور میں, جو ان کے بینک اکاؤنٹ کھولے گئے تھے, اسحاق ڈار صاحب کے گھر کا ان کا باقاعدہ ایڈریس دیا گیا تھا. اس میں رحمان ملک صاحب ایک دعویٰ کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنا وہ کریڈیبل ہے, وہ رحمان ملک صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فیملی اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ رشتہ دار ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپس میں رشتہ دار ہیں, لہٰذا ساری منی لانڈرنگ جتنی بھی کی گئی ہے یہ رشتہ داروں نے یہاں کے آ کے مل جل کے کی ہے. انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا اس میں ایک اور میں آپ کو ایک دوبارہ اس میں نا انہوں نے وہ بنایا گراف, ایک انہوں نے دیا ہوا ہے بڑا مزے کا, انٹرسٹنگ ہے. آئی ہوپ کہ مجھے جلدی سے مل جائے. وہ بڑی چیز نا سمجھ میں آنے والی ہے آپ کو, وہ جو ہے آئی ہوپ کہ وہی چل رہا ہے شاید. یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ انہوں نے سلمان ضیاء صاحب کو جو اکاؤنٹ کھولا نا عامر صاحب, اس میں انہوں نے جو پیسے ڈالے اس جو جعلی اکاؤنٹ میں, وہ پیسے ریاض سے آئے سر. وہاں سے $75,000 جو ہے ریاض سے آیا سلمان ضیاء کے بینک اکاؤنٹ میں. یہ جو بعد میں جو شمرا کو پیسے بھیجے تھے, اس کے بعد ان کو یہاں سے کراچی سے پیسے آئے, سوئٹزرلینڈ سے پیسے آئے سلمان ضیاء کے لاہور والے بینک اکاؤنٹ میں. یہ $1,50,000 تھے. اور پھر ان کے یونین بینک سے ایک اور ٹرانزیکشن ہے, اس میں $94,000 تھے سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں. اس کے بعد ٹریول چیک تھے $1,00,000 کے, پھر ٹریول چیک تھے $1,00,000 کے 1993 کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہاں زیورک سے حبیب بینک AG زیورک, وہاں سے $79,000 سلمان ضیاء صاحب کے اکاؤنٹ میں. اور پھر انہوں نے $7,00,000 جو ہیں ٹریول چیک اس میں ڈالے. سلمان ضیاء کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جو انہوں نے بھیجے ہیں نا وہ انہوں نے شمراک کو بھیجے ہیں. اور حبیب بینک یہاں زیورک جو تھا آپ کا لاہور برانچ سے, ان کو بھیجے گئے. ان کو یہاں پہ انہوں نے $79,000 نہیں زیادہ تھے, ٹھیک ہے. اس میں ایک دفعہ انہوں نے یہاں پہ $1,50,000 بھیجا, پھر ان کو $95,000 بھیجا, اور پھر انہوں نے $10,000 بھیجا. کس کو؟ شمراک کو, جو کہ آف شور کمپنی جس کا وہاں پہ لندن میں بینک اکاؤنٹ تھا. سو پہلے پیسے ڈلوائے دنیا بھر سے ریمیٹنسز کے حوالہ کے ذریعے بھجوائے باہر, ٹھیک ہے, بالکل.
حوالہ کے ذریعے باہر بھجوائے, وہاں سے ریمیٹنسز کے نام پہ سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں لاہور میں انہوں نے کروایا. سلمان ضیاء جو یہ جیلی اکاؤنٹ تھا, اور سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ سے انہوں نے بھجوائے شمراک کو وہاں پہ لندن میں, جو ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اور آگے شمراک صاحب نے جو ہے وہ مسٹر وہاں پہ ویگ مولر صاحب تھے, انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں $3.5 لاکھ انہوں نے ٹرانسفر کیے. آگے ویگ مولر صاحب جو ہیں انہوں نے آگے آرڈر کیے تھے یہ نیلسن کے اور نیسکول کے, انہوں نے 4 فلیٹ خریدے 1993 میں, 95 میں اور 96 میں. یہ ان کا 17 نمبر تھا, 16 نمبر تھا, 16A تھا, 17A تھا. یہ منی ٹریلنگ دوبارہ سے. عامر صاحب بریک نہ لے لیں فوری طور پہ, ابھی بریک کے بعد اور بھی چیزیں ہیں, 1 منٹ دے دیں تو بالکل ابھی تشنگی برقرار ہے. واپس آ کے میں اس کا مختصر امپیکٹ آن دا کیس بتانا چاہوں گا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اہم بات یہ ہے کہ اس کو عدالت نے ثبوت کا حصہ بنا کے ایکسیپٹ کر لیا, اس لیے ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے. کل عدالت نے حدیبیہ کیس میں جو اسحاق ڈار صاحب کی جو ایفیڈیوٹ ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے انڈر ڈیورس کروائی گئی تھی, انہوں نے کہا مقدمہ چاہے خارج ہو گیا, نیب نے اپنا رول نہیں کیا, مگر ان کی ایفیڈیوٹ ویلڈ ہے, وہ ان کا تمام بیان حلفی مجسٹریٹ کے سامنے وہ ویلڈ ہے. اس سے کیا ہوگا, ان 2 ثبوتوں کی روشنی میں جب اب ان کے وکیل میاں صاحب کے شریف فیملی کے جب پیش کریں گے تو اس کے مطابق ان کو ساری ٹریل بتانی پڑے گی. وہ قطری جو ہے نا خط, اس سے کام نہیں چلے گا. چاہے ان کا کنکلوژن سے عدالت نہیں اگری کیا, ابھی انہوں نے اس کو نہیں شامل کیا, پر ایویڈنس کو ایکسیپٹ کر لیا, پہلی بات. دوسرا بریک کے بعد دوسرا چھوٹا سا پوائنٹ ہے, بالکل ابھی چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو غلط حکومتی پالیسیز پر بات کرنے والے ناقد اینکرز کے لیے بھی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا. وہ کیا ہے وہ بھی آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. رہے ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب آپ کی گفتگو ادھوری تھی. میں رحمان ملک صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑی سمپل طریقے سے یہ جو ابہام تھے ایکسپلین کر دیا. منی ٹریل, اور یاد رہے کہ یہ 1990 کی دہائی میں آیا ہوا ہے, اور یہ کیوں نہیں ہوا وہ تو ایکسپلین کرے گا کلارا صاحب. مگر اس کا جو امپورٹنٹ امپیکٹ آن دا کیس ہے کہ یہ جو سوال رہتا ہے بار بار جو جج صاحبان پوچھتے ہیں وکیلوں سے کہ یہ بتائیں کہ یہ ثابت ہی بچوں کی اگر یہ ہو جائے تو پرائم منسٹر کا لنکیج کیسے آتا ہے, یا دادا نے اگر بچوں پوتوں کو دے دیا ہے, نواسی کو دے دیا ہے, تو ان کا کیسے لنکیج آتا ہے. اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں جس سے پرائم منسٹر کا لنکیج آ رہا ہے. ایک تو غلط بیانی کا آ سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ جدہ اور دبئی کی بلیں بیچ کے جو ہے تو یہ پیسہ گیا ہوا ہے. تو اگر اس میں رسیدیں آ جاتی ہیں کہ کسی اور طریقے سے گیا, ایک غلط بیانی کا کیس بن جاتا ہے جو کلیئر ہے. دوسرا جو کہ نعیم بخاری صاحب نے ابھی تک اس کو ایویڈنس میں شامل نہیں کیا, پر میرے جیسے آؤٹ سائڈر کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قطری خط کے اندر اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ 93 میں جبکہ ریڈکو کو موٹر وے کے پارٹس اور موٹر وے کو ٹھیکے ملے تھے, ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو ریڈ کے کیا ہے, وہ پرائم منسٹر کے پارٹنر ہیں. سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اختیارات کا غلط استعمال کا وہ ڈائریکٹلی میرے جیسے باہر شاؤٹر کو بھی نظر آتا ہے کہ کیس بن سکتا ہے. اور ابھی میں بات نہیں کر رہا وہ ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, کرپشن, وہ شاید عدالت اس لیے جو آج بار بار نعیم بخاری صاحب کو کہہ رہی تھی نا وکٹ پہ رہے, اس سے مراد یہ تھی کہ جناب یہ آپ اس میں یہ کیس کیونکہ پروو نہیں ہوا, اور یہ بتائیں کہ صاحب کیوں نہیں ہوا, تو اس لیے تفتیش میں جائیں گے تو اس کے لیے کمیشن بنانا پڑتا ہے. اگر ججوں نے خود فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس سے بچ رہے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں جو اس میں ایویڈنس ڈالا گیا ہے اس سے یہ ساری اسمپشنز کافی زیادہ مواد آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس رپورٹ میں سب کچھ ہے. کلاسا صاحب اب جو سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے, یقیناً میرے ذہن میں بھی سوال ہے کہ آخر رحمان ملک صاحب جنہوں نے اتنا بڑا بام شیل تیار کیا تھا, اتنی اہم رپورٹ تھی, خود کارروائی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ میں آج رحمان ملک صاحب پہ بڑا خوش بیٹھا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی میں پھر اب اتنی ساری تعریف کرنے کے بعد اتنی ساری تعریف کرنے کے بعد میں رحمان ملک صاحب کی ان کی ہرزہ سرائی فرمانی پڑے گی؟ ضروری ہے. اس میں رحمان ملک صاحب کا قصور نہیں ہے. پھر کس کا قصور ہے کلاس صاحب؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب. وہ ٹھیک ہے کہ مطلب ہے اس رحمان ملک صاحب نے ایز ایک ایف آئی آفیسر کے طور پر رحمان ملک صاحب یہی کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا. اس سے زیادہ ایف آئی کا افسر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اس پہ ایکشن کس نے لینا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت حکومت میں تھیں یا آصف علی زرداری صاحب تھے؟ وہ یہ بہانہ دے سکتے ہیں, لیٹس اسیوم
کہ جناب ہماری حکومت توڑ دی گئی اور ہمیں ابھی یہ رپورٹ تیار ہو رہی تھی، تیاری کے مراحل میں تھی، اس سے پہلے کہ ہم کوئی ایکشن لیتے، ایف آئی اے ان پہ مقدمے درج کرتی، پرچے کرتی، گرفتاریاں کرتے، اس سے پہلے ہماری حکومت فروغ لغاری صاحب نے توڑ دی، سازش ہوئی، پہلے مرتضیٰ بھٹو صاحب کو مارا گیا، پھر اس کو بچانے کے لیے بلا بلا، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ویلڈ ایکسکیوز آ سکتا ہے جو مانا بھی جا سکتا ہے. آیا اس سکتا کہ انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پہ ایف آئی اے دی تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں ہی رحمان ملک صاحب ڈائریکٹر ایف آئی اے کے انچارج بن گئے تھے، سو وہ پہلے یہ رپورٹ تیار ہو کے دے چکے ہوئے تھے. مجھے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی نہیں دینے دے آگے چلیں. میں وہاں بھی آتے ہیں ان کو، جہاں پھنس رہے ہیں وہ بھی پھنساتے ہیں ان کو وہاں پہ. اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شریف فیملی جو ہے رحمان ملک کے خون کی پیاسی رہی ہوئی ہے ہمیشہ سے، اور رحمان ملک کو پاکستان سے یہاں پہ یہ فرار ہونا پڑ گیا تھا ان سے بچنے کے لیے. بلکہ بعد میں جو آئی تھی ٹیپیں سامنے آئی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس ملک قیوم صاحب تھے اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی اس سے سیف الرحمان سے کہ بینظیر بھٹو کو کتنی سزا دینی ہے اور آصف زرداری کو کتنی دینی ہے، پاسپورٹس کے بدلے وہ لے رہے تھے. بعد میں شہباز شریف کی جو گفتگو آئی تھی سامنے، اگین وہ بھی جج صاحب کے سامنے، ملک قیوم صاحب کے سامنے، وہ بھی رحمان ملک نے نکلوائی تھی جو بعد میں وہاں سے سنڈے ٹائمز میں اس میں لندن میں چھپی. سو یہ اس کا بیڈ بلڈ کا ایک تھا. اس میں یہ ہوا ہے سر، اور اسی وجہ سے اس رپورٹ کا پتہ تھا شریف فیملی کو کہ اتنی بڑی ہماری کرپشن کی داستان ڈاکومنٹ کی ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جب بینظیر بھٹو کا سکینڈل آیا، کہاں پہ کمپرومائزز کہاں پہ شروع ہوئے اور اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کرپٹ نہ ہوتی، ان کی لیڈرشپ کرپٹ نہ ہوتی تو یہ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے پاس ٹیم اچھی تھی، یہ لوگ اچھے تھے، لیفٹ کے لوگ تھے، سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، یہ ملک کو بہت آگے لے جاتے. لیکن کمپرومائزز کہاں شروع ہوئے؟ جب بینظیر بھٹو کا ان کا سکینڈل سامنے آیا، وہاں کے سوئس بینکوں کا آیا، ان کی اپنی منی لانڈرنگ کا، وہاں سے سکینڈل، ان کی قسمت بری ہوگی. اور اس پہ انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا محمد فروغ صاحب اٹارنی جنرل کے ذریعے لیٹر لکھوایا نواز شریف نے کہ ہم اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں. بیسکلی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا منہ انہوں نے جو بند کروایا تھا پیپلز پارٹی کا، یہ رپورٹ جو ڈمپ کروائی یا بعد میں ہو گئی، وہ بینظیر بھٹو کے، آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ سرے محل سامنے آ گئے. سو پیپلز پارٹی کی جو مورل اتھارٹی تھی کہ وہ پراسیکیوٹ کرتی نواز شریف کو، وہ ٹرائل کرتی ان کا، وہ ان کا سرے محل، سوئس بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، نیکلیسز، اس کے بعد وہ کمپرومائز ہو گئے. اور جو بڑا اس سے زیادہ انہوں نے برا، جب دونوں کی کرپشن سامنے آ گئی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی، آصف علی زرداری کا سوئس اکاؤنٹ، سرے محل، دبئی پیلیس، اور ان کی یہ آ گئی. پھر یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں ہوا، پھر مکمکا، پھر بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقاتیں ہوئیں. پھر طے کیا گیا کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف، ہم یہ فوجیوں کو کہنے پہ لڑتے رہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں لڑاتی رہی، آپ ہمارے خلاف مقدمے کرتے رہے، ہم آپ کے خلاف کرتے رہے، نو مور. یہ سی او ڈی کے پیچھے ایک یہ رپورٹ تھی اور ایک سوئس بینکس کی جو منی لانڈرنگ تھی وہ تھی، جس کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ لیٹس فارگیٹ اینڈ فارگیو. لیکن نیچر کا اپنا ایک یہ کورس آف ایکشن ہوتا ہے. انہوں نے جتنے چھپانے کی کوشش کی، انہوں نے جتنے کمپرومائزز کیے، ایٹ لیسٹ یہ بم شیل جو ہے یہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے دوبارہ ایک وہاں پہ آیا ہے، اگر عدالت میں پیش ہوا ہے. اس کے بعد رحمان ملک صاحب کو میں اس لیے بھی ان کو قصوروار میں آج اس لیے نہیں ٹھہرا رہا، اچھا بول رہا ہوں، انہوں نے بہترین رپورٹ انہوں نے کی ہے. اس ملک میں داد دیں. مجھے نا ایک ان کا الفاظ یاد آ رہے ہیں، یہ کوس جی کے، جب یہ نواز شریف صاحب کے 97 کے دور میں آصف علی زرداری جیل میں تھے، بینظیر بھٹو پہ یہ کیسز تھے، بلا بلا، اس پہ کسی نے کہا جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ون سائیڈ احتساب ہو رہا ہے. اس پہ بڑا انہوں نے کوس جی نے ایک الفاظ لکھے تھے، انہوں نے کہا جناب نواز شریف کو بینظیر بھٹو اور زرداری کا ون سائیڈڈ احتساب کرنے دیں، کوئی اور آئے گا وہ نواز شریف کا ون سائیڈڈ احتساب کر لے گا، دونوں برابر ہو جائیں گے. وہ پھر جنرل مشرف ہیں، انہوں نے کیا، وہ خیر اپنے آپ کو سعودیز کے ہاتھوں بیچا مشرف نے، انہوں نے بعد میں 1 کروڑ روپیہ بھی لیا اپنے بینکوں میں. سمپلی میں یہ کہہ رہا ہوں، جو ججز نے سوال پوچھا تھا نا عدالت میں کہ اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی رحمان ملک نے، کاروائی اس لیے نہیں کی کہ دونوں کے سکینڈلز نکل آئے تھے، ان دونوں کی فارن ان کے اکاؤنٹس نکلے، فارن پراپرٹیز نکلیں، دونوں منی لانڈرنگ میں اگر الزام فیس کر رہے تھے، ملوث تھے، لہٰذا ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ مزید اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا. ہماری کو جیب سے پیسے گئے ہیں، ملک کو لوٹا ہے، لوٹنے دو، بینک لوٹے ہیں، لوٹنے دو. عامر صاحب لاسٹ ٹھیک ہے، عامر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. آج وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم پہ ہی کوئکلی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑا بیان دیا کہ وہ یہ جو ہے نا دن کو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بڑا اچھی حکومت چل رہی ہے، نظام بڑا اچھا، ترقی ہو رہی ہے، شام کو ٹی وی دیکھ کے کچھ اور پکچر ملتی ہے. باقی ڈیٹیل نہیں، مختصر میں کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جو اس طرح کی انہوں کو غلط باتیں بتا رہا ہے. یہ وہی آدمی تھا جس نے ان کو آلو کی قیمت آگے 20 کلو روپے بتائی تھی. کیونکہ اکانومی کی میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو صرف چند فگر بھیجوں گا
کہ جناب ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹاکس اوپر گئے ہیں, زر مبادلہ آپ کا 18-19 بلین چلا گیا ہے, مگر اتنا ہی آپ کا قرضہ ایگزیکٹلی ان کی گورنمنٹ میں ہے. سو لہذا وہ اتنے اچھے انڈیکیٹر نہیں ہیں. اکانومی کے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ ہمارا جو ہے ابھی لیٹسٹ جو اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کے وہ آئے ہیں کہ جناب پہلے بھی انہوں نے 3.6 جو 4.6 کا وہ گروتھ ریٹ نہیں تھا, اس دفعہ 5.6 نہیں ہو سکتا کیونکہ مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے 4% گروتھ ہوئی ہے. اور اگر یہ 8 میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہفتے میں پہلے کہا ہے, جن کی بیگم صاحبہ ان کی پنجاب کی فائنانس منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب 8% یہ گروتھ لیں تو جا کے ان کے ٹارگٹس پورے ہوتے ہیں, جو کہ امپاسبل ہے. ساتھ میں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں, اور ایکسپورٹ جو ہیں $25 بلین سے $20 بلین پہ ہیں. یہ کہانی ہے, یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں صاحب اگلی دفعہ جو کہتے ہیں ایک بڑا اچھا ماحول ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے سے پوچھ لیں یا ساکھ ڈار صاحب سے کہیں, اس کو ان فیکٹ کو جو میں بتا رہا ہوں ان کو رد کر دیں, ٹی وی پہ آ جائیں. اسی بات کے ساتھ ہی عامر صاحب پروگرام ختم ہو گیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.